حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا ثواب نیتوں سے ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ جس شخص نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے واسطے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرنے والے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحفظ اور لقب فاروق ہے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ آپ 40 مردوں اور 11 عورتوں یا 39 مردوں اور 13 عورتوں یا 45 مردوں اور 11 عورتوں کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، آسمان والے حضرت عمر کے اسلام لانے پر خوشی منا رہے ہیں۔ خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اپنا ولی عہد منتخب فرمایا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو آپ امیر المؤمنین منتخب ہوئے اور 10 برس چند ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہے، اور فارس و روم کی سلطنتوں سے جہاد فرما کر ان ممالک کو خلافت اسلامیہ کے زیر نگیں فرمایا۔ پھر اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اور ترقی کے لیے بے شمار سامان مہیا فرمایا۔ اس حدیث کے ارشاد کا سبب کیا ہے، اور کب اور کس موقع پر اور کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ کو سنائی، اس کا واقعہ بہت ہی عجیب اور نہایت ہی عبرت انگیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت جس کا نام قیلہ تھا، مگر عام طور پر لوگ اسے ام القیس کہتے تھے، اس عورت کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام دیا۔ ام القیس نے اس کو یہ جواب دیا کہ جب تک تو مکے سے مدینے ہجرت نہیں کر لے گا میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آخر اس شخص نے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی۔ صحابہ اکرام میں یہ بات مشہور ہو گئی، چنانچہ صحابہ اکرام نے اس شخص کو مہاجر قیس کہنے لگے، اور یہ شخص اس لقب سے اس قدر مشہور ہو گیا کہ اس کا اصلی نام کسی کو یاد ہی نہ رہا۔ چنانچہ اس شخص کا اصلی نام کیا تھا کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ جب اس واقعے کی خبر رحمت عالم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ و ہدایت کے لیے دوران خطبہ منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے، لہٰذا جس شخص نے جیسی نیت کی ہوگی یا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے اس کو وہی ملے گا۔